بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، مکہ کے ارد گرد کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے مقیم تھے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ بنو عراش تھا۔ ایک شخص جو کہ بنو عراش قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے پاس کوئی مستقل روزگار نہ تھا اور نہ ہی وہ اعلیٰ درجے کا کوئی تاجر تھا۔ تاہم اس دور میں کیونکہ تجارت کا پیشہ خاصا اہم ہوا کرتا تھا، لہٰذا اس نے بھی ویسا ہی کیا۔ وہ اپنے پاس موجود رقم کے مطابق اپنے قبیلے سے مویشی خریدتا اور مکے میں انہیں لا کر بیچ دیا کرتا۔ چونکہ بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے، یہ کام اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ اکثر جانور مکے کے بازار میں لا کر بیچتا۔ کہتے ہیں کہ کسی بدبخت نے اسے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ نعوذ باللہ، یہاں پر ایک جادوگر ہے، بس تم اس کے بہکاووں سے بچ کر رہنا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب اس تاجر کے لیے یہ جگہ نہیں تھی، اس لیے اس نے اس بتانے والے شخص کا یقین کر لیا اور مزید کوئی سوال نہ کیا۔ ایک دن وہ تاجر اپنے ہمراہ 2-3 اونٹ فروخت کرنے کے لیے لایا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اس دن اس سے وہ اونٹ ابو جہل نے خرید لیے، اور جب قیمت ادا کرنے کی باری آئی تو کہنے لگا، کل میرے گھر آ کر پیسے وصول کر لینا۔ تاجر نے کہا، میں آپ کا گھر کہاں تلاش کروں گا؟ ابو جہل نے اسے اپنے گھر کا رستہ سمجھا دیا۔ خیر، وہ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، ابو جہل کی ظالمانہ سرداری کا کچھ علم اس کو تھا ہی، اس لیے اس نے زیادہ زور نہیں لگایا اور اگلے روز قیمت لینے پر راضی ہو گیا۔ مکے میں اس تاجر کا کوئی نہ تھا، نہ کوئی گھر نہ ٹھکانہ۔ رات اس نے گلیوں میں گزار دی۔ اگلی صبح وہ ابو جہل کے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل باہر آیا، اسے دیکھ کر اس شخص نے اپنی قیمت کا تقاضا کیا تو کہنے لگا، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم کل آ جانا۔ وہ تاجر بہت مایوس ہو کر آ گیا۔ اگلے روز بھی ایسا ہی ہوا۔ خیر، 3 دنوں تک ابو جہل کے دروازے پر جاتا رہا، لیکن ابو جہل نے اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ چوتھے روز وہ ابو جہل کے دروازے پر گیا اور بات کو ذرا زور دے کر کہا، جناب، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، گلیوں میں رات بسر کر رہا ہوں، میں یہاں پر بیگانہ ہوں، میرا یہاں اپنا کوئی نہیں، میرے پاس واپسی کا ذریعہ بھی نہیں، مہربانی فرمائیے میرے جانور کی قیمت دے دیں۔ چل دفع ہو جا یہاں سے، میں تمہیں تمہارے پیسے نہیں دوں گا، جس سے ملے لے لینا۔ وہ تاجر تو جیسے حواس باختہ ہو گیا۔ 3 دن مسلسل انتظار کے بعد پیسوں کی ادائیگی سے اس کو کوڑا جواب مل گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھنے لگا، کوئی مجھے بتاؤ کہ مکے کے سردار کہاں ملیں گے تاکہ میں ان سے شکایت کروں، شاید وہ میری مدد کریں۔ اسے بتایا گیا کہ خانہ کعبہ میں چلے جاؤ، مکے کے سردار وہیں پر موجود ہوں گے۔ وہ پوچھتا پوچھتا خانہ کعبہ کے پاس آ گیا۔ وہ تاجر کہتا ہے، میں حرم شریف میں داخل ہوا تو دیکھا ایک ٹولی میں ابو سفیان، عتبہ، شیبہ، دیگر سردار بیٹھے ہیں۔ ان کے پاس گیا، کہنے لگا، مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، میں پردیسی ہوں، یہاں جانور فروخت کرنے آیا تھا، لیکن ایک شخص نے مجھ سے جانور تو لے لیے لیکن پیسے نہیں دیتا۔ عتبہ نے گرج کر کہا، کون ہے جو تمہارے پیسے نہیں دیتا؟ مجھے بتاؤ، میں اسے دیکھتا ہوں۔ تاجر کہتا ہے، میں نے کہا کہ اس کا نام ابو جہل ہے۔ وہ سب خاموش ہو گئے، ان کی گردنیں جھک گئیں، کہنے لگے، تم بہت برے آدمی کے ہم پہنچ گئے ہو، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہم سب سے زیادہ طاقتور سردار ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، میں کانپنے لگا کہ اب میں کیا کروں، میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں۔ اب وہ تاجر کہتا ہے کہ عتبہ نے مذاق کیا اور کہا، وہ جو کعبے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہے اس کے پاس جاؤ، وہ تیرا مسئلہ حل کروا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہی وہ سب سردار ہنسنے لگے۔ تاجر کہتا ہے کہ میں حیران ہوا، مجھے ان کے پاس جانے کو بھی کہتے ہیں، میرا مذاق بھی کرتے ہیں، میں کروں تو کیا کروں؟ لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اب وہ تاجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل پڑا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا، لہٰذا اس نے آپ کو وظائف پڑھتے دیکھا تو ایک طرف بیٹھ گیا، یہ سوچ کر جب آپ فارغ ہوں گے تو وہ عرض کرے گا، مگر سبحان اللہ شان مصطفیٰ کے۔ جیسے ہی وہ آدمی پیچھے آ کر بیٹھا، آپ نے اپنا رخ اس کی طرف پلٹ لیا اور صرف 2 باتیں کہیں۔ فرمایا، پردیسی لگتے ہو، پریشان معلوم ہوتے ہو۔ وہ تاجر کہتا ہے، مجھے ایسے لگا جیسے مجھے میری بچھڑی ماں مل گئی ہو۔ ان کی شفقت اور پیار کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ نکلیں۔ جیسے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ میرا نام پوچھا اور کام، بلکہ میرے کندھے پر تھپکی دی اور فرمایا، فکر نہ کر، تو جیسے کہے گا تیرا کام ہو جائے گا۔ حضور نے میرا بازو تھاما اور مجھے گھر لے آئے، ایک ٹوٹی چٹائی پر مجھے بٹھا دیا، میرے لیے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک پیالے میں کھجور اور دودھ پیش کیا۔ میں 3 دن کا بھوکا تھا، میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب کھا چکا تو مجھ سے فرمانے لگے، اب مجھے بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے سارا ماجرا بیان کر ڈالا۔ وہ فرمانے لگے، فکر مت کرو، وہ خود تمہارے پیسے دے گا۔
مجھے اپنے ہمراہ لے کر ابو جہل کے دروازے پر پہنچے۔ دستک دی، دروازہ کھلا، سامنے ابو جہل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک جملہ ادا کیا، مگر اس جملے میں کیا طاقت تھی کہ ابو جہل لرز گیا۔ حضور نے فرمایا، ابو جہل، تیرا کیا خیال ہے کہ پیسے دبانے والے اور لوگوں کو ستانے والے بڑے سردار ہوتے ہیں؟ غریبوں کا خون چوس کر سردار بنے گا؟ لا، جلدی اس کے پیسے لوٹا۔ ابو جہل کی ٹانگیں کھانپنے لگی اور کہنے لگا، جی میں ابھی اس کے پیسے دیتا ہوں۔ اس کے اونٹوں کی قیمت ابو جہل نے ادا کی۔ یہ واقعہ اس تاجر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا سبب بنا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی کر کے بدظن کر دیا گیا تھا۔ تاجر کو اس کے پیسے مل گئے۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے پوچھا، اے مہربان انسان، آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا، چھوڑیے جناب، آپ کا کام ہو گیا، آپ جائیے۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ میں جیسے ہی پلٹا، مجھے راستے میں مکے کا وہی آدمی ملا جس نے مجھے بتایا تھا کہ مکے میں ایک جادوگر ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، ارے بھائی، تو اس جادوگر کے پاس کیسے پھنس گیا؟ یہ تو وہی جادوگر ہے جو اپنے آپ کو نبی مانتا ہے۔ تاجر کہتا ہے، میں نے اس آدمی کا ہاتھ چھٹک کر کہا، ارے بدبخت، میں نے دنیا دیکھی ہے مگر میں نے آج تک ان جیسا نہیں دیکھا۔ اس کے بعد تاجر پلٹ کر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتا ہے، ان کے پاؤں سے لپٹ جاتا ہے اور کہتا ہے، میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں، مجھے بھی اپنے دین میں شامل کر لیں۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کے پیسے مل چکے تھے، وہ جانے والا تھا، لیکن جس چیز نے اس کے دل پر اثر کیا وہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، آپ کا اعلیٰ کردار اور آپ کی بے پناہ شفقت۔ یاد رہے کہ کسی کا دل جیتنے کے لیے اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق ہی کام دیتے ہیں، اور ہمارے پیارے آقا سے اونچے اخلاق کس کے ہو سکتے ہیں؟ دوستو، یہ تھا تاجر اور ابو جہل کا واقعہ۔ یہاں آپ کو ابو جہل کی رسول دشمنی کے بارے میں چند واقعات بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذوالمجاز کے بازار میں دعوت اسلام کا وعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی، تو ابو جہل آپ پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا، کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے؟ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس اوجڑی کو لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ حضور سجدے میں تھے، دیر تک اوجڑی کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹھٹھا مار مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر گر پڑتے تھے۔ آخر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ان دنوں ابھی کمسن لڑکی تھی، آئیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجڑی کو آپ کے دوش مبارک سے ہٹایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، اللہم علیک بالقریش، اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں۔ پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گڑھے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو ابو جہل کی ایک کنیز کا ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں۔ یاد رہے کہ قبیلہ مخزوم کے مغرور اور سرکش سردار عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کے پاس روپے پیسے کی بہتات تھی۔ اس کی شان و شوکت کے حامل محل میں غلام اور کنیزوں کی بھرمار تھی، لیکن پھر بھی اس کی نظر ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں خرید لیا۔ اس لیے نہیں کہ اسے ملازمہ کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ سرخ و سفید خوبصورت کنیز اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ زنیرہ کے ذہن میں بھی اپنی جائے پیدائش، اپنے جنم بھومی کا تصور محض ایک بھولے بسرے خواب کا رہ گیا تھا۔ میں کون ہوں؟ کیا میں غلامی کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ کیا کبھی کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے بھی کر سکتی ہوں؟ اس کا کام تابعداری تھا اور کام کی نوعیت کا تعین کرنا مالک کا کام تھا۔ اپنی شناخت سے بے شناخت زنیرہ کا سوال گاہے بگاہے اسے بے چین کر دیتا، میں کون ہوں؟
لیکن جواب کون دے یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے۔ زنیرہ اس غلامانہ زندگی کی عادی ہو چکی تھی۔ اب وہ سوال بھی کبھی کبھار ہی اس کے ذہن میں اٹھتا۔ عمرو بن حشام کا رویہ زنیرہ سے روایتی آقا اور غلام کا تھا۔ اونٹوں کا گوبر اٹھانا، ان کو چارہ ڈالنا، مالک کا غلاموں پر احکامات صادر کرنا، ڈانٹ ڈپٹ، گالیاں اور مار پیٹ، بس یہی کچھ تو اس نے دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آگاہ کیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، اللہ کے قادرانہ اوصاف کا امین، صفات الہیہ سے واقف اور ملاء اعلیٰ کی آخری حدوں سے بہت آگے کا شعور رکھنے والا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے یہ ملکہ خصوصی عطا کیا ہے۔ اب وہ ایک معمولی کنیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبت صحابیہ زنیرہ بن گئیں۔ رسول اللہ نے حضرت زنیرہ کو اللہ کے قرب کے لیے چند طریقے مرحمت فرمائے اور تاکید فرمائی، ابھی اپنے قبول اسلام کا اعلان نہ کریں۔ ابو جہل حضرت زنیرہ کو اتنی بری طرح زدوکوب کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی، وہ مار مار کر تھک جاتا، لیکن اللہ کی یہ نیک اور صابر بندی سب کچھ سہ لیتی، مگر پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آتی۔ حضرت زنیرہ کا پورا جسم زخم زخم رہتا اور اس میں سے خون و پیپ رسنے لگتا، مگر اب وہ روح کے اس سفر پر گامزن تھی جہاں مادی جسم کو آدمی روح کے خول یا لباس کی صورت میں دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت زنیرہ کے اوپر ہونے والے مظالم کی خبر پہنچی تو غمگین ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر حضرت ابو بکر صدیق ابو جہل کے پاس گئے تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دیں، اور اسے کہا کہ زنیرہ کو فروخت کر دو، مگر وہ ایک کینہ پرور شخص تھا، لہٰذا اس نے حقارت سے انکار کر دیا۔ اس کا ظلم و جبر یہاں تک بڑھا کہ حضرت زنیرہ کی بینائی جاتی رہی اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ کل تک جو لوگ حضرت زنیرہ کی بات کا مزہ لے لے کر مضحکہ اور تمسخر اڑا رہے تھے، انہیں سانپ سونگ گیا۔ خصوصاً ابو جہل تو شرم کے مارے گھر ہی سے نہ نکلا۔ اسی روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے اور کہا کہ اگر تم زنیرہ کو فروخت کر دو تو میں اس کے دگنے دام دوں گا اور تم اس سے زیادہ طاقتور اور محنتی کنیز خرید سکو گے۔ ابو جہل زنیرہ کو مزید اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا، ویسے بھی اپنی ہی بات کی وجہ سے اسے سبکی اٹھانی پڑی تھی، اس لیے اس نے کئی گنا زیادہ دام پر حضرت زنیرہ کو فروخت کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو آزاد کر دیا۔ پیارے دوستو، وہ شخص جسے ہم ابو جہل کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ راہ فلاح و نجات پائے اور اس کے دل و دماغ پر لگے تالے پیغام حق کو سننے کے لیے کھل جائیں۔ اس کا حقیقی نام عمرو بن حشام تھا۔ ایک روایت کے مطابق اپنے دور نبوت کے اوائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اے رب، عمر اور عمرو میں سے کسی ایک کو اسلام میں داخل کر دے۔ یہ دعا یوں پوری ہوئی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت معجزانہ حالات میں اسلام قبول کیا۔ جہاں تک عمرو بن حشام کا تعلق ہے، وہ ابو جہل کے طور پر کفر و اسلام کے سب سے پہلے مارکے میں لقمہ اجل بننے کے لیے زندہ رہا۔ دوستو، ابو جہل دراصل ایک سوچ اور ایک کیفیت کا نام تھا، ایک فرد کی حیثیت سے۔ اگر اس میں کچھ خوبیاں نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کے لیے دعا کرنے کی خواہش پیدا نہ ہوتی۔ جو شخص صرف اپنی بات کے حتمی اور سچے ہونے پر یقین رکھتا اور جو اپنی بات سے نہ ہٹنے کا تہیہ کچھ اس انداز میں کر لے کہ کچھ بھی دلیل اس پر اثر انداز نہ ہو سکے، اسے ہم عمرو بن حشام کا ہمزاد یا آسان الفاظ میں ابو جہل قرار دے سکتے ہیں۔ ابو جہل کے لیے کوئی دعا کارساز نہیں ہو سکتی، اس کے مقدر میں ابو جہل کے طور پر مرنا ہی لکھا تھا۔ ہر عہد اور ہر معاشرے کا ایک ابو جہل ہوا کرتا ہے، اور ہر ابو جہل مارکہ بدر کے انتظار میں اپنی زندگی کی گھڑیاں گن رہا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ سرخروئی ابو جہل کا مقدر کبھی نہیں بن سکتی۔ اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں صرف ایک انجام لکھا ہوتا ہے، وہ انجام جو اکرمہ کے باپ نے غزوہ بدر میں پایا۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا، وہ بھی فتح مکہ کے بعد تک اپنے باپ کی تقلید میں کفر کی چٹان بن کر اسلام کے خلاف ڈٹا رہا، مگر تاریخ اسے حضرت اکرمہ کے نام سے پہچانتی ہے۔ اس کے دل و دماغ کو لگے تالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں کھل گئے تھے۔ دوستو، جانے سے پہلے ہماری آج کی ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے
घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।